محترم بھائیوں، امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی افغانستان میں پانچ شیر کی فتح ہے۔ جیسے آپ کا پانچ آب ہے کہ پانچ نہریں اس میں آتی ہیں، وہ پانچ شیر کے معنی دودھ ہوتا ہے، پانی سے چارہ اور چارے سے دودھ نکلتا ہے، اس لیے وہ پانچ نہروں کے علاقے کو پانچ شیر کہتے ہیں۔ یہ علاقہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا اور اس کو فتح کرنا بہت مشکل۔ انڈیا آیا، فتح نہیں ہو سکا۔ انڈیا بول رہا ہوں، برطانیہ سے نہیں ہوا، روس سے نہیں ہوا، امریکہ سے نہیں ہوا، خود طالبان پچھلی حکومت کے دوران اس کو فتح نہیں کر سکے۔ اور اب چند دنوں میں اگرچہ شہادتیں بہت ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور یہ ڈیفینسو امریکہ کی سیکنڈ ڈیفینس لائن تھی۔ کیا سمجھے؟ شکست خوردہ امریکہ کی یہ دوسری دفاعی لائن تھی کہ یہاں سے میں بھاگ رہا ہوں تو وہاں بیٹھ کر شرارتیں کروں گا۔ اور انڈیا کی بھی یہ دوسری ڈیفینس لائن تھی، کہا جاتا ہے 400 طیارہ وہاں رکھا ہوا تھا انڈیا نے۔ پورے افغانستان کا اسلحہ تو توڑ تاڑ کر گئے، مگر یہاں سارا محفوظ رکھا ہوا تھا جو صحیح سلامت ملا ہے اللہ کی فضل سے۔ وہاں قیمتی پتھروں کی کانیں ہیں جس کا خریدار فرانس ہے، اور احمد مسعود فرانس ہی بھاگ کر گیا ہے، اور اس کا باپ بھی فرانس ہی جایا کرتا تھا۔ کہاں فرانس کے مفادات ہیں، کہیں امریکہ کے مفادات ہیں، اور کہیں انڈیا کے مفادات ہیں، اور جتنی چیخ و پکار کابل پر ہوئی تھی اس سے زیادہ پانچ شیر پر چیخ و پکار ہوئی ہے۔ ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، شر کی جڑ کاٹ گئی ہے، اور تو اور ایران بڑا پریشان ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ 40 سال پاک فوج نے وہاں پر کفر کا مقابلہ کیا ہے۔ ضیاء الحق نے کہا تھا، روس وہ لکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، ان کے سیکرٹری نے آ کر کہا، سانس پھولا ہوا، سر روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ وہ لکھتا رہا، چونکا نہیں، لکھتے لکھتے کہتا، ہاں مجھے پتہ ہے کر دیا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کی حملے سے بھی زیادہ حیرانی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، کیا پدی کا شوربہ، پاکستان روس کا مقابلہ کرے گا؟ کہا ہاں۔ پھر کور کمانڈروں کی میٹنگ کی اور کہا، بتاؤ پاکستان کی جنگ اسلام آباد میں لڑنی ہے کہ کابل میں لڑنی ہے؟ کہنے لگے کابل میں۔ تو کہا پھر لڑو، اور اس کو احسان نہ جتلانا کسی پر، یہ آپ کی اپنی جنگ ہے۔ اگر روس کا منہ وہاں نہ توڑا جاتا تو وہ پاکستان آتا یا نہیں آتا؟ یہاں تو بڑے بڑے کمیونسٹ پارٹیاں بن چکی تھیں جو سرخ ٹینکوں پر آ کر پاکستان میں ان کا آنے والوں کا استقبال کرنا چاہتی تھی۔ خود بھٹو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہا تھا، جو کمیونسٹوں کا نعرہ ہے۔ اگر مجاہدوں نے اور پاک فوج نے وہاں اس کا سر توڑا، تمہاری عزتیں بچ گئیں، تمہاری بچیاں بچ گئیں، تمہاری مسجدیں بچ گئیں، تمہارے مدرسے بچ گئے، تمہارا قرآن بچ گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کی بڑی سزا ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد 61 ملک تقریباً کسی نہ کسی حساب سے، ویسے تو 50 تھے مگر کل ملا کر تقریباً 61 تھے، وہ انہوں نے حملہ کیا۔ ہاں پاکستان نے لڑی ہے یہ جنگ اللہ کے فضل سے، اور جب 40 سال جنگ ہم نے لڑی ہے، جب شکار گر جاتا ہے تو کھانا بھی تو اس نے ہوتا ہے جس نے گرایا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے دم ہلاتے ہوئے آ گئے، ہمارا بھی حصہ دو، ہمارا بھی حصہ دو۔ اب ان کو حصہ نہیں مل رہا تو چیخ رہا ہے، ایران چیخ رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے پنج شیر میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ وہاں ان کے ہزارہ رہتے ہیں،
ان کی امیدوں کا آخری گڑھ بھی وہی تھا. کہا وہاں مداخلت ہوئی ہے تو تمہارا قاسم سلیمانی پچھلے 20 سال کیا کرتا رہا ہے؟ سوریا میں کیا کرتا رہا ہے؟ عراق میں کیا کرتا رہا ہے؟ پاکستان میں کیا کرتا رہا ہے؟ اس وقت تمہیں بیرونی مداخلت یاد نہیں آئی؟ بہت بڑی فتح ہے اللہ کے فضل سے، معجزے سے کم نہیں، جس پر دشمن کو توقع تھی کہ اگر یہ فتح کر بھی پائے تو کئی مہینے لگ جائیں گے، ایک ہفتہ بھی نہیں لگا. یہ بہت بڑا فضل ہوا رب ذوالجلال، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اب پتہ چلا آپ کو کون کہاں کھڑا ہے. بڑے بڑے دعوے دار، اسلام کے دعوے دار اب کہاں کھڑے ہیں، اور اب پتہ چلا آپ کو پاکستان کی فوج کا کردار کیا ہے. فتوے بازی کرنے والوں کو سمجھ آئی؟ کچھ ہی نہیں آئی. یہ کہاں کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. چیچنیا سے لے کر بوسنیا تک، فلسطین سے لے کر کشمیر تک، پاکستان کی فوج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. ہر جگہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی مدد کرتی ہے. ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤ. دشمن کا بہت بڑا حربہ ہے جس کو سکستھ جنریشن وار کہتے ہیں کہ جناب فوج اور عوام میں تعلق توڑ دیا جائے، اس کے بعد ان کو ہرا دیا جائے. ہم نے یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دینی. فوج کوئی آسمان سے نہیں آئی. ہمارے معاشرے میں کسی کا چاچا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھائی ہے. ہم ہیں وہ، اور وہ مسلمان ہیں اور پوری امت کا درد رکھتے ہیں، اور ان کا کردار ساری دنیا کے سامنے واضح ہے. انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملائیں گے، ساری دنیا کی طاقتیں پاش پاش ہو جائیں گی، ہمارا کوئی بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی. رب ذوالجلال ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور فرمائے. رب ذوالجلال ان کے عقیدے کی، عمل کی کمزوریاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص عطا فرمائے. رب ذوالجلال اتحاد عطا فرمائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے.